اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عرض خدمت ہے کہ 2-3 مسئلے پوچھے گئے ہیں گروپ میں، تو ان کی وضاحت جو ہے وہ ضروری تھی۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب اور واجب روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے مطابق مستحب روزے کے بارے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اسے چاہیے مستحب روزے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لے، لیکن واجب روزے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ ماہ رمضان کا روزہ ہے تو وہاں پر لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جب معصیت خالق ہوتی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ تو رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق واجب روزہ میں اجازت ضروری نہیں ہے، ماہ رمضان کا جس طرح روزہ ہے، اور مستحب روزے میں اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ شوہر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ شوہر کا دل نہ ٹوٹے یا اس کے تعلقات متاثر نہ ہوں، یعنی اس کے حقوق اگر متاثر نہ ہوتے ہوں تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ماہ رمضان کے روزے میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے اور یہ مبتلا بے مسائل میں سے ہے، درپیش آتے رہتے ہیں ایسے مسائل، وہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل فون چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی فرماتے ہیں اگر بیوی یا شوہر کا موبائل چیک کرنے سے ایک دوسرے کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو اسے اخلاقی طور پر ناپسندیدہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر دونوں کی رضامندی ہو اور یہ عمل اعتماد کے دائرہ میں ہو تو یہ ممکن ہے۔ اگر شک یا بدگمانی ہو تو اس صورت میں آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں اگر کسی طرح سے شک ہو اور وہ دوسرے کے موبائل میں دخل اندازی کرنے کو ضروری سمجھے، مثلا شوہر ہے تو وہ شک کرتا ہے اپنی بیوی پر اور اب اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بیوی کا موبائل چیک کرے، تو اس صورت میں اختلاف بڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں صداقت اور امانت پر زور دیا گیا ہے اور ایسا عمل اس صورت میں جائز ہوگا جب دونوں میں مکمل اعتماد ہو، ورنہ جب شک اور بدگمانی ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں شوہر یا بیوی کی اجازت کے بغیر موبائل چیک کرنا دوسرے کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے اور اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اگر شک ہو، مرد کو شک ہے یا بیوی کو شک ہے، تو اگر شک ہو اور کوئی طرف اس بات پر اصرار کرے کہ موبائل چیک کیا جائے تو پھر اس عمل کو اس حد تک محدود رکھا جانا چاہیے جہاں اس سے طرفین یعنی دونوں طرف میاں بیوی کی عزت نفس متاثر نہ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شک کی بنیاد پر ایسا عمل کرنا دونوں کے درمیان اطمینان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 کہ میاں بیوی کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی کا جنسی تعلق آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے وقت فطری حدود میں رہ کر لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ جنسی تعلق میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے مطابق حرام ہو جب تک کہ وہ شرعی حدود میں ہو۔ حیض میں جنسی تعلق، حیض کی حالت میں بیوی سے جنسی تعلق حرام ہے۔
دوسری حدود جو ہیں اسلامی شریعت میں جنسی تعلق کو حلال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان رضامندی ہو اور وہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ حدود جنسی تعلق کے دوران میاں بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ تعلق صرف جائز طریقے سے ہو اور غیر اخلاقی یا غیر شرعی عمل نہ ہو۔ ایت اللہ العظمہ سیستانی فرماتے ہیں میاں بیوی کا جنسی تعلق میاں بیوی کی جنسی زندگی میں مکمل آزادی ہے جب تک کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر لذت حاصل کریں۔ حیض اور نفاس میں جنسی تعلق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حیض یا نفاس کی حالت میں حیض وہ خون جو پیریڈ ہر مہینے عورت کو آتا ہے، اور نفاس بچہ کی پیدائش کے وقت جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں بیوی سے جنسی تعلق حرام ہے۔ اس دوران دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے لذت حاصل کرنے کے لیے جسمانی تعلق میں صرف دیگر طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ مثلا ناف سے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے، یعنی کسی طریقے سے وہ اپنی جنسی ضرورت کو مرد پورا کر لے، لیکن مخصوص مقامات سے ہٹ کر۔ جنسی تعلق کی حدود کیا ہیں؟ کسی بھی وقت میاں بیوی ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں اور جنسی تعلق میں فطری حدود کی پابندی کریں۔ لذت کے دوران ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان رضامندی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ تمام جو مسائل ہیں، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے مستحبی، لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسے اجازت لے، یعنی دونوں مرجع تقلید کے مطابق بیوی مستحب اور واجب روزے، اس میں جو احتیاط ہے رہبر کے مطابق کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ اس سے اجازت لے، اور واجب روزے میں شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور موبائل چیک کرنے کے بارے میں ایک دوسرے کی رضامندی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ ہو۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کے بارے میں کہ حیض و نفاس کی حالت میں حرام ہے، باقی وہ اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن مخصوص مقامات سے ہٹ کر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔